بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس کی سماعت مکمل۔ سول جج قدرت اللہ آج دوپہر 1 بجے فیصلہ سنائیں گے۔ اڈیالہ جیل میں دوسرے روز بھی 14 گھنٹے طویل سماعت کے دوران گواہوں پر جرح۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے 342 کے بیانات قلم بند کروائے۔ خاور مانیکا نے زبانی طلاق ثلاثہ اپریل 2017 کو دی۔ اپریل سے اگست تک عدت کا دورانیہ گزارا۔ 1 جنوری کو بانی پی ٹی آئی سے ایک ہی نکاح ہوا۔ بشرا بی بی نے 14 نومبر 2017 کا طلاق نامہ من گھڑت قرار دے دیا۔ دوران عدت نکاح کیس میں جو سچ وہ عدالت میں بتا دیا۔ آج بھی موقف وہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے نکاح کے وقت عدت پوری نہیں ہوئی تھی۔ اون چودھری کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو۔ سابق وزیر اعظم پر الزامات کی بھرمار۔ بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی نے وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کیا۔ 1 ارب 57 کروڑ 37 لاکھ روپے کا مالی فائدہ اٹھایا۔ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتکب قرار پائے۔ فراڈ کے ذریعے پبلک پراپرٹی حاصل کی گئی۔ سعودی ولی عہد سے ملنے والا گراف جیولری سیٹ کم قیمت میں خریدنے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کیا گیا۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ بلاول بھٹو نے سیاسی جماعتوں کو الیکشن کے بعد نئے رولز آف گیم طے کرنے کی تجویز دے دی۔ شریک برادران پر پنجاب میں سرکاری مشینری کے استعمال، مخالفین کی پکڑ دھکڑ کرانے اور الیکشن سے پہلے ہی جیت کا تاثر دینے کا الزام۔ پتنگ والے لسانی بنیادوں پر مہم چلا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کو پھر ضیاء الحق کی تلاش ہے۔ جیکب آباد میں نیوز کانفرنس۔ نہ کھپے نہ کھپے میاں صاحب نہ کھپے، بلاول بھٹو نے نیا نعرہ لگا دیا۔ سازش کو نہیں مانتے، عوام اعتماد کرے، اقتدار میں آ کر بے نظیر بھٹو کا نامکمل مشن مکمل کریں گے، نوجوانوں کو روزگار دیں گے، مسائل کا حل نکالیں گے، عوام 8 فروری کو نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والوں کو جواب دیں، تیر پر مہر لگائیں۔ جیالے چیئرمین کا شکارپور میں ریلی سے خطاب۔ نواز شریف نے اقتدار میں آ کر فیصل آباد میں اورنج لائن ٹرین چلانے کا وعدہ کر دیا۔ فیصل آباد والوں بتاؤ کتنی موٹر ویز چاہیے؟ نون لیگ قائد کا جلسے میں فراخ دلانہ انداز۔ بلین ٹری والی نہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے 50 لاکھ گھروں اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، کسی کو ملا کچھ بھی نہیں۔ کون کہتا ہے یوتھ کسی اور کے ساتھ؟ یہاں موجود نوجوان تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ یہ یوتھ ممی ڈیڈی والی نہیں۔ پی ٹی آئی پر بھی بات۔ شہباز شریف کا فیصل آباد میں میٹرو بس چلانے اور آئی ٹی یونیورسٹی بنانے کا وعدہ۔ نوجوان قوم کا سرمایہ، نون لیگ اقتدار میں آئی تو طالب علموں کو لیپ ٹاپ اور نوجوانوں کو روزگار دیں گے۔ 8 فروری کو ہیر پھیر نہیں، شیر پر مہر لگنی چاہیے۔ نون لیگی صدر کا دھواں دھار خطاب۔ حکیم رانا ثناءاللہ نے بانی پی ٹی آئی کا ایسا علاج کیا، بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری۔ مریم نواز نے بھی سیاسی مخالفین پر طنز کے تیر چلا دیے۔ فیصل آباد ترقی کرتا ہے تو ملک آگے بڑھتا ہے، صنعتیں چلتی ہیں تو مزدور کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر کا جلسے سے خطاب۔ معاشی انقلاب کے لیے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہوگا، صرف پیپلز پارٹی غریبوں کی تکلیف کو سمجھتی ہے۔ آصفہ بھٹو کا نوشہر و فیروز میں انتخابی ریلی سے خطاب۔ 8 فروری کو تیر پر مہر لگانے کی اپیل۔ پاکستان بنانے والے ہی پاکستان کو بچائیں گے، اب بدمعاشی برداشت نہیں کی جائے گی، اگلے 10 سال مہاجروں کے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کی حیدرآباد میں انتخابی جلسے میں گھن گرج۔ شیخ رشید کی جانب سے ٹکٹ بیچنے کے الزام پر پی ٹی آئی کا شدید رد عمل۔ تحریک انصاف کے ترجمان نے شیخ رشید سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ انہیں ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کیا۔ الیکشن میں شیخ رشید کو شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ رؤوف حسن نے عثمان ڈار کو پارٹی کا حصہ قرار دے دیا۔ تحریک انصاف نے 5 فروری کو شیڈیول انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کر دیے۔ نیا شیڈیول عام انتخابات کے بعد جاری کیا جائے گا، بیرسٹر گوہر کی تصدیق۔ آزاد کے بجائے پی ٹی آئی کا امیدوار قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن میں سلمان اکرم راجہ کی اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پی ٹی آئی کا نام اب بھی موجود ہے، وکیل کا مکالمہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا نام ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیں؟ چیف الیکشن کمشنر کا جواب۔ ملتان میں انتخابی مہم کے دوران سیاسی برداشت کا شاندار مظاہرہ۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آزاد امیدوار بیرسٹر تیمور ملک کو گلے لگا لیا۔ دونوں کا ایک دوسرے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ملک بھر کے تمام حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی چھپائی۔ بلوچستان کے حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی ترسیل مکمل۔ سیکیورٹی خدشات اور سخت موسم والے علاقوں میں فضائی راستے سے ترسیل۔ ڈی جی پولیٹیکل فنانس کا ووٹر کو ان کا حق دینے کا عزم۔ سول آرمڈ فورسز اور افواج پریزائڈنگ اور پولنگ افسر کے کام میں مداخلت نہیں کریں گی، پولنگ عملے کی ذمہ داریاں بھی نہیں سنبھالے گی۔ افواج آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت صرف الیکشن کے انعقاد میں معاونت کریں گی۔ دوران الیکشن فورسز کی تعیناتی سے متعلق تفصیلات جاری۔ پولیس پہلے، رینجرز اور ایف سی دوسرے اور پاک فوج بطور سری الحرکت فورس 3rd ٹیئر سیکیورٹی کی ذمہ داری ہوگی۔ سیکیورٹی صورتحال خراب ہونے پر پریزائڈنگ اور کمانڈنگ آفیسر کی ہدایات پر ایکشن لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے افسران و ملازمین کی ڈیوٹیاں مقرر کر دی۔ عملہ 2 شفٹوں میں 24 گھنٹے فرائض انجام دے گا۔ شکایت، میڈیا اور مانیٹرنگ سیل سے متعلق ٹی او آرز جاری۔
सिंध में इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए फंड्स जारी और कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। सूबाई वजीर अहमद शाह की प्रेस। कराची के इलाके सदर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस की दीवार के करीब धमाके का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी सिंध का भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धमाके का नोटिस। बलोचिस्तान में इंतखाबात से कबल बदमनी की लहर। कोयटा में सियासी जमात के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमले में 4 राहगीर जख्मी हो गए। नोशकी में सिटी थाने पर दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजगोर में नेशनल पार्टी के उम्मीदवार रहमत सालही के घर पर भी ग्रेनेड फेंका गया। गवादर में दस्ती बम हमले के नतीजे में सरकारी स्कूल को नुकसान पहुंचा। बलोचिस्तान में हम दुश्मनों पर पाक फौज के लगातार कार्रवाई। मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्स में 3 रोज के दौरान मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 24 हो गई। ISPR के मुताबिक 4 जवान वतन पर कुर्बान, 2 शहरी भी शहीद। दहशतगर्दी के बावजूद इलेक्शन बर वक्त होंगे। उम्मीदवारों को भरपूर सिक्योरिटी दी जाएगी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत जाना चकजई पुरज़म। कराची के इलाके सुखन में लावारिस गाड़ी में बम की इत्तला पर पुलिस की दौड़ लग गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मुआयने के बाद इत्तला झूठी करार दे दी। पुलिस ने झूठी इत्तला देने वाले कॉलर इमाम बख्श के खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट के तहत पर्चा काट दिया। बिजली कम होने के बायस पेशावर पुलिस का उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहम करने से ज़ाहिर माजरत। उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड सिक्योरिटी कंपनी से सिक्योरिटी एहलकार लेने का मशवरा दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान मुस्तफी। जस्टिस शाहिद जमील सीनियरिटी लिस्ट में 11वें नंबर पर थे। 2019 में रिटायर्ड होना था। इस्तीफा ज़ाती वजूहात पर दिया। इस्तीफे के मतन में अल्लामा इकबाल का शेर भी लिखा। आर्मी चीफ का मुआशी इस्तेहकाम और अवाम की मुआशी और समाजी बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात की भरपूर हिमायत का ज़िम्मा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के पैक्स कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ वज़ारतों ने सरमायाकारी से मुताबिक मनसूबों और पॉलिसी इक़दामात से आगाह किया। कराची में इंटर इम्तहानात के नताइज में जालसाजी की तस्दीक। निगरान हुकूमत ने महकमा एंटी करप्शन को खत लिखकर 8 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। 2 साबिक चेयरमैनों और कंट्रोलर इम्तहानात शामिल। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में काश्तकारी का सामान महंगा करने के खिलाफ किसानों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने यूरोपीय पार्लियामेंट को घेर लिया। इतराफ ट्रैक्टर खड़े करके इमारत के सामने आग लगा दी। पुलिस पर अंडों से हमले। पुलिस ने वाटर कैनन से मुश्तइल अफराद को धो डाला। कोयटा और करीबी इलाकों में बारिश के साथ जालाबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। बालाई इलाके ज़ियारत में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान में ताकतवर सिस्टम के तहत बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कई रोज तक जारी रहने का इम्कान। कराची में आज शाम गरज चमक के साथ बरसात की पेशगोई। साबिक टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सूरत हाल मायूस कुन करार दे दी। वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद ज़का अशरफ ने कप्तान और कोचिंग स्टाफ बदलने का बताया। हफीज पहले से ऑफिस में मौजूद थे। सारा अमल ड्रामा और पहले से तयशुदा होने का दावा। सिंध प्रीमियर लीग में हैदराबाद बहादुर्स ने मीरपुर खास टाइगर्स को 90 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। 196 रन के जवाब में मीरपुर खास की टीम 106 रन पर आउट। मोहम्मद फैजान 72 रन बनाकर नुमाया। PSL के नवे एडिशन के एंथम में अली जफर आवाज का जादू जगाएंगे। गुलूकार की धुन बजाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।